السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکیشن دینا ہوگا، روٹیشن کو آن کر دیں۔ ہاں چلیے پھر سے اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ نہیں شروع آپ کی ویڈیو بن رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ناظرین، بہت ہی خاص موضوع کہ مدارس اسلامیہ سے ابھی جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے فارغین مدارس کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں فراغت کے بعد کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ وہ ان مسائل کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی احباب ملتے ہیں جنہیں صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی، کیونکہ نئی دنیا میں ہر صبح ایک نئی ایجاد لے کر نمودار ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اسی خاص موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے سامنے بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ائمہ حرم کے مترجم فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تعالی سے اسی موضوع کے مختلف نکات پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے شیخ سے، سب سے پہلے تو ہم شیخ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم دیا، وقت نکالا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں یا یہ کہیں کہ مدارس اسلامیہ کا ایک اجمالی تعارف کے طور پر کہ مدارس اسلامیہ کب سے ہے، کیا کیا اس کے مقاصد رہے ہیں، اس سلسلے میں شیخ کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو نیچے ڈال دیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ سب سے پہلے تو شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اتنا لمبا چوڑا تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ، ہم لوگ کہاں فضیلت الشیخ، طالب علم ہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ گفتگو بھی طالب علمانہ ہوگی۔ ہم تمام لوگ جو مدارس کے بارے میں سوچتے ہیں یا مدارس کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ مدارس کیوں قائم کیے گئے ہیں۔ مدارس جب قائم ہوتے ہیں یا کہیں بھی کوئی مکتب یا مدرسہ کھولا جاتا ہے یا کسی دینی دانشگاہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو ذہن میں یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ دینی تعلیم، علم، اصلاح سماج، ان کی خدمت کرنی ہے، سماج معاشرے کو سدھارنا ہے، اور امت کو ایسے افراد دینے ہیں جو دینی ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں، سماج کی جو دینی ضرورتیں ہیں ان کو وہ پوری کر سکیں، اور ساتھ ہی جو رہنمائی درکار ہے ان سے وہ رہنمائی مل سکے۔ آپ نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دراصل اسی آیت کی عملی تفسیر ہمارے یہ ادارے ہیں۔ دینی ادارے دراصل اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور جب پس منظر میں آپ جائیں گے، خاص طور سے ہندوستان وغیرہ میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ جو آپ کو پرائیویٹ ادارے مدرسے نظر آتے ہیں، ان کا جال اسی لیے بچھایا گیا کہ جو کام کسی زمانے میں حکومت کی نگرانی میں، اس کی نگہداشت میں، اس کی سرپرستی میں ہو رہا تھا کہ مسلم سماج کے جو مسائل تھے ان مسائل کے حل کے لیے خود حکومت بھی کام کرتی تھی۔ ان کے وظیفہ یاب علماء ہوتے تھے، ان کی طرف سے قاضی مقرر ہوتے تھے، سماج کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت سے جڑے ہوئے افراد انجام دیتے تھے۔ لیکن جب وہ بساط الٹ گئی، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، تو یہ بہت بڑا سوال تھا کہ آخر مسلم زندگی جو ہے، جو ایک اسلامی زندگی کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے، اس ڈھانچے کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ایک ایسی حکومت میں جو مسلمان حکومت نہیں رہ گئی ہے، مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو وہ کیسے درشائے گا، اور اس کی جو عملی زندگی ہے وہ اسلام کے دائرے میں کس طرح سے رہے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے
بہت غور و خوض کیا، بڑی قربانیاں دے کر کہ یہ سلسلہ دراصل وہاں سے اس طرح آگے بڑھتا ہے. تو روٹ میں جب جائیں گے تو مقصد دراصل ان مدارس کا یہی ہے کہ مسلم سماج کو جو یہ ضرورت ہے، اور یہ بہت بھاری ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ایسے افراد ملیں جو ان کی دینی تربیت کر سکیں، انہیں مسائل بتا سکیں، ان کی دینی اصلاح کر سکیں، اور ساتھ ہی اسلام کا جو پیغام ہے، یہ جو دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا یہ دین ہے، اس دین کو وہ دنیا کے سامنے لے جا سکیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کوئی مدرسہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس بنیادی مقصد کے برعکس کبھی کوئی دوسری بات کہتا ہو. تو بنیادی طور پہ مدارس کا مقصد بھی یہی تھا، اور طریقہ کار دیکھیں جو علوم ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، جس طرح سے تربیت بچوں کی جاتی ہے، جو راستے اپنائے جاتے ہیں، ان تمام پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ محور یہی ہے. اسی محور کے ارد گرد دراصل مدارس کا سارا نظام گھومتا ہے. شیخ، تو ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدارس کے قیام میں ہمارے اسلاف نے بڑی توغ و دو کی، اور ماضی میں مدارس اسلامیہ نے نہایت ہی مثبت ایک اثر چھوڑا سماج پر. آج کے دور میں جو فارغین مدارس نکل رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں؟ آج مدارس اس طرح کے علماء پیدا کر رہے ہیں جس طرح کی سماج کو ضرورت ہے؟ کیا مدارس سے نکلنے والے فارغین مدارس سماج میں وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یا اپنے وہ فرائض انجام دے رہے ہیں جو ہمارے اسلاف دیتے تھے؟ اور دیکھیے اصل میں یہ ایک جنرل ویو جو ہے نا، یا مطلب ایک عمومی گفتگو اصل میں بہت نقصان دہ ہوتی ہے. عام طور پہ ہم جنرلائز کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی وقت ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں رہتا ہے، وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے، زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں. ظاہر ہے جو صورتحال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش تھی، وہ صورتحال شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش نہیں تھی جب وہ ندوہ کے لیے تگ و دو کر رہے تھے. وہی صورتحال ارباب جامعہ سلفیہ بنارس کو درپیش نہیں ہے جب وہ آزادی کے بعد جامعہ سلفیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادارے جو بنتے ہیں وہ ان میں حالات کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، تب ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں، صحیح تناظر میں سمجھ پائیں گے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کوشش کر رہے ہیں، اس وقت علماء کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس انگریزی نظام کے مقابلے میں ہم اپنے دین و ایمان کو کیسے بچائیں. اس سے 30 سال کا عرصہ ٹھیک سے نہیں گزرتا ہے جب یہ ذہن بننے لگتا ہے کہ بھائی اس نظام سے پوری طرح منہ پھیر کر کے بھی ہم نہیں جی سکتے ہیں. تو ایک ایسا نظام ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم اس نئے نظام کی خوبیوں سے بھی آراستہ ہوں، اور جو ہماری دولت ہے وہ دولت بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم نئی دنیا میں جی بھی سکیں اور اپنا کردار بھی ادا کر سکیں. دراصل ندوہ جو ہے نا، اسی بنیادی جو فکر ہے اس کا اظہاریہ ہے. اب وہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے نا. یہ 20ویں صدی کے اخیر کی بات ہے، اور اس سے پہلے اب ہم 21ویں صدی میں بھی کئی سال گزار چکے ہیں. 23 سال کا عرصہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے. اس درمیان دنیا نے بھی کافی کروٹیں لی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. مدارس ہی نہیں بدلے ہیں، مدارس کے ارد گرد کا پورا ماحول بدل گیا ہے. صرف یہ نہیں کہ مدارس سے جڑے ہوئے علماء طلباء کا ذہن بدلا ہے، بلکہ جس معاشرے کے ہم پیداوار ہیں، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جس سے ہم اثر لیتے ہیں یا جس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ پورا معاشرہ ہی بدلا ہوا ہے نا. آج سے اگر آپ 20-25 سال 30 سال پہلے جائیں گے تو جو فارمل ایجوکیشن تھی یونیورسٹیز وغیرہ کی، آدمی بی اے کرتا تھا، ایم اے کرتا تھا، اس راستے میں آگے بڑھ کر کے اور کچھ پڑھ لیتا تھا، تو یہ ایک امید رہتی تھی کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے گی. اسی لیے جب وہ سرکاری نوکری نہیں ملی جن لوگوں کو، ان کے یہاں عجیب و غریب قسم کا فرسٹریشن آیا، عجیب و غریب قسم کا. خاص طور سے اگر بہار وغیرہ کے تناظر میں دیکھیں گے تو لوگوں میں ایک عجیب و غریب مایوسی تھی کہ پڑھ کر کے کیا ہوگا. آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے 2005 میں ایک دوسرا انقلاب آتا ہے دنیا میں، جس کو ہم گلوبلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں، جب عالمی مارکیٹ پورے طور پہ پوری دنیا کے لیے کھل گئی ہے، بازار کھلا ہوا ہے. اب پڑھنے والا آدمی وہ سرکاری نوکری ہی کا محتاج نہیں رہ گیا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ سکتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں آ رہی ہیں، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، راستے کھل
रहे हैं, तो अब जो जाविया है वो फॉर्मल एजुकेशन से निकल करके जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं उसकी तरफ जहन बढ़ गया है। ये पिछले 20-25 सालों के अंदर दुनिया में वसाइल की बुहतात हुई है। पिछले 20-25 सालों के अंदर वसाइल की बुहतात है, दुनिया खुल गई है, बाजार खुल गए हैं। उसकी वजह से जो मादियत है उसने इतनी मजबूती से कदम पसारे हैं कि कहा नहीं जा सकता। इन 20 सालों में जो तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, इन तब्दीलियों को रूनमा होने में पहले शायद कई सदियां लग सकती थीं। कम्युनिकेशन का जो गैप था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आप एक बटन दबाते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। मामूली देखिए, अभी आप एक फेसबुक पे बैठ करके रेडियो की टीवी के माध्यम जो है ना गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये जो सारी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, इनके असरात वो बहरहाल आप पे भी, हम पे भी, अहले मदारिस पे भी पड़ते हैं। अब ये देखना चाहिए कि अगर हमारा तनाजुर ये है कि आज भी हम मदारिस के फारिगीन में मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो शजर लगाया था, उस शजर के जो फल नमूदार हुए, उन जैसे उलमा तलाश कर रहे हैं तो हम शायद गलती कर रहे हैं। या शुरुआती ज़माने में नदवा ने जिस किस्म का प्रोडक्ट दिया, उस किस्म के प्रोडक्ट की हम उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब हम एक मतलब ज़माने को थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती शऊर यह है कि ये मुमकिन नहीं है। आपको देखना ये होगा कि आज के तनाजुर में जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की तकमील हमारे इदारे और हमारे इदारों से निकलने वाले हमारे फारिगीन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये शऊर इनके अंदर है या नहीं है, ये जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, इन तब्दीलियों ने उन पर असर बहुत डाला है। इस सिलसिले में मेरे हिसाब से, यानी जो मेरा मुशाहिदा है, वो ज़ाहिर है कि मुशाहिदे के मामले में हमसे अलग भी लोगों का मुशाहिदा हो सकता है। मुझे महसूस ये होता है कि इस मादियत ने, वसाइल की इस बुहतात ने पूरी दुनिया पे असर किया है, और ज़ाहिर है उसकी जद में सब हैं। जो लोग भी फ़िक्र नज़र के हवाले से सोचते हैं वो परेशान हैं इस पूरे मंजरनामे को लेकर के। सब परेशान हैं, वो चाहे जिस मसलक, मज़हब और दीन से जुड़े हुए लोग। लेकिन मुझे अब मैं माजरत ख्वाह भी हूँ इस बात के लिए, शायद थोड़ा सा ये ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मादियत का फ़िक्री असर अरबाब मदारिस पे पड़ा है। फ़िक्री असर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम मदारिस में पढ़ते हुए तलबा भी, असातिज़ा भी, ज़िम्मेदारान भी ये गौर करें कि क्या वाक़अतन उनको उनके अहदाफ व मक़ासिद याद हैं। क्या असातिज़ा पढ़ाते हुए वाक़अतन ये उम्मीद रखते हैं कि वो जिन तलबा को पढ़ा रहे हैं उनके ये तलबा अपने समाज में जा कर के वो शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोता शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद के उलमा में मौलाना, मतलब जिन लोगों को भी आप मतलब एक आइडियल के तौर पे देखते हो उनका नाम लेने, इन लोगों का जो किरदार था, मौलाना अब्दुल अजीज़ अहमदी रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे उलमा का जो किरदार था वो समाज में जा कर के उसी किरदार को अदा करने के लिए ख़ुद को तैयार रखेंगे, लगा देंगे। क्या उलमा, हमारे असातिज़ा, पूरा हमारा निज़ाम ये सोच रहा है, ये तवक्को कर रहा है, उसके जहन में ये बात है? मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस पे बात करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसाइल की इस बुहतात ने, ये जो मादियत का ये रेला आया, इस तूफ़ान ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें खुद अपने मकासिद से, हमारे जो अहदाफ थे, हमारा जो नस्बुल ऐन था, उस नस्बुल ऐन से तो कहीं इसने हमें हिला करके नहीं रख दिया। हमारा जहन जो है वो कहीं, आप आम तौर पे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू का निशाना तलबा होते हैं। लड़के ये नहीं करते हैं, लड़के वो नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि ज़ाहिर है वो भी कसूरवार हैं, लेकिन क्या निज़ाम वाक़अतन उनको वो बनाना चाह रहा है? और ये मैं इस पर स्ट्रेस डालना चाहता हूँ, मेरा जो मतलब अपना मुशाहिदा है उसकी रोशनी में, कि इस निज़ाम से ये सवाल कीजिए, असातिज़ा से, असातिज़ा पूछें खुद से, निज़ाम जो अरबाबे मदारिस हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो पूछें कि क्या वाक़अतन आपने जो ये पूरा ढांचा तैयार किया है, ये दानिशगाह जो आपने कायम की है, ये जो पूरा निज़ाम है, वाक़अतन उससे आप वो काम लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दीनी रहनुमा यहाँ से निकले, दीनी कायद निकलें वो लोग जिनको देख करके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की याद आ जाए, निकले वो लोग जिनको देख करके अब्दुल अजीज़ अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ जाए, जिनको देख करके सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नक्श कदम याद आ जाए। अगर वाक़अतन यही जहन है तब तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी बात है।
لیکن اگر ایسا نہیں ہے, خود ہم اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہیں, تب تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر اس پورے تناظر میں دیکھیے گا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اثر تھا, یعنی ان نئی تبدیلیوں کا جو اثر ہے وہ ارباب مدارس پہ بڑا گہرا پڑا ہے. نتیجہ یہ ہے, میں اس بات کو ایک اور تناظر میں دیکھتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیے, دیکھیے کہ وہاں سے فارغ ہونے والے وہ لوگ جو عملی دعوت کا حصہ ہیں, جو معاشرے میں رہ کر کام کرتے ہیں, جو کسی ادارے سے جڑ کر تدریس کا کام کرتے ہیں, جو مسجد کی امامت کرتے ہیں, وہاں ایکٹیو رہ کر کے لوگوں کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں, وہ لوگ کبھی اتفاقاً اگر ادارے میں چلے جاتے ہیں تو ادارے کے سربراہان ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو کتنی عزت دیتے ہیں, ان کو کتنا مقام دیتے ہیں, یا ان کے کام کو واقعتاً وہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میری نظر میں بہرحال یہ ایک پیمانہ ہے. جب آپ اپنے بنائے ہوئے لوگوں کو, وہ لوگ جن کو آپ نے تیار کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے تیار کیا تھا, جب وہ اسی مقصد میں لگا ہوا بندہ آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے کبھی, تو آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, تب تو یہ سوال بہت مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ڈھانچہ کیا واقعتاً ہم نے اسی کے لیے تیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مدارس کے فارغین تک پہنچنے سے پہلے اس پورے نظام پہ بھی غور کیجیے. یہاں پہ ایک بات اور قائم ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئی, لیکن ان تبدیلیاں کے باوجود مدارس پہ اس کے کچھ خاص اثرات مرتب نہیں ہوئے. مدارس کے نظام میں یا پھر مدارس اپنے آپ کو اس طرح سے اپڈیٹ نہیں کر پائے جو دنیا کا تقاضا تھا. تو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو پڑھتے ہیں, تو دوران تعلیم وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں جس سے وہ نئے نظام کے تحت دنیا کے ساتھ چل سکے؟ نہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات, یہ آبزرویشن آپ کا درست نہیں ہے. مدارس نہیں بدلے بھائی, ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پوری طرح بدل گئے. مثال کے طور پہ ہم لاگ لپیٹ کے زیادہ قائل نہیں ہیں. مدارس میں پڑھتے ہوئے آپ جس جنریشن سے آ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ میرے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ کس سال فراغت ہے آپ کی؟ پچھلے سال 2022 میں 2005 میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا, ہے نا. 15 سے مطلب کیا کہتے ہیں 18 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے نا. ان 18 سال کے عرصوں میں ظاہر ہے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوں گی, لیکن ہم جب تھے تب بھی یا بعد میں بھی ہمارے انٹریکشنز ہوتے رہے ہیں, ہم طلبہ سے ملتے رہے ہیں, دوست ہمارے ہیں, اور وہ طلبہ سے خاص قسم کا لگاؤ بھی ہے. کتنے لوگ مدرسہ میں پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے جا کر کے سماج بدلنا ہے, دینی سماج بنانا ہے, مجھے خود نماز قائم کرنی ہے اور پورے سماج کو نماز کی طرف لے کر کے آنا ہے. میرے معاشرے میں بہت زیادہ خرافات ہیں, توہمات ہیں, ان توہمات کو اور خرافات کی ان تمام دیواروں کو ڈھانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے بحیثیت ایک اپنی پہچان ایک محدث کے طور پہ بنانی ہے, ایک مفسر بن کر کے مجھے اسلام کی خدمت کرنی ہے, مجھے مطلب ایک اچھا خطیب بننا ہے, مجھے ایک اچھا دائی بننا ہے مجھے. اور آپ یقین جانیں کہ وہ بہت سارے جو لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور کچھ اور ہیں, وہ اس قسم کا خواب آج کل دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھنے لگے ہیں. مجھے آپ بھی ایمانداری سے بتائیں, ہے نا, آپ دونوں ماشاءاللہ ابھی کے فارغین میں ہیں, کیا اس قسم کا خواب ہم سجاتے ہیں؟ اس قسم کا کوئی ماحول بنتا ہے؟ ہمارے اساتذہ بناتے ہیں, ہمارے طلبہ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کہیں دیکھی, مسلمان ہے, قبروں پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے, مسلمان ہے, اس آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں معلوم ہے. راستوں میں آپ سفر کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس قسم پرسی کے عالم میں مسلمان ہے, آپ کو اس کی دنیاوی جو صورتحال خراب نظر آتی ہے, کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے, پاؤں میں چپل نہیں ہے, یا اس طرح کی کوئی دوسری صورتحال ہے, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ تعجب ہوگا, آج کا معاشرہ, بڑے بڑے لوگ ارباب مدارس سے, علماء سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کا کام کریں. علماء کس زمانے میں ویلفیئر کا کام کرتے تھے؟ ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے مدارس قائم نہیں ہوئے ہیں. ویلفیئر کا کام کوئی بھی تیسرا بندہ کر سکتا ہے یار. تو یہ سوال خود سے پوچھئے کہ کیا واقعتاً ہم جو اداروں میں پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمارا مطمع نظر جس مقصد کے تحت یہ ادارے
بظاہر یہ اعلان بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اس مقصد کے تحت ادارے چلا رہے ہیں، یا واقعتاً جو تسلسل ہے تاریخی وہ تو یہی ہے، تو کیا وہ نصب العین ذہن میں ہوتا ہے؟ میں پھر آؤں گا، میری ان تمام باتوں کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ نئی تبدیلیوں سے آپ روشناس نہ ہوں یا نئی تبدیلیاں آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں ڈالیں گی، یہ غلط بات ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے تو بیوقوفوں کی جنت میں۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنیادی مقصد ہی آپ کے ذہن سے اوجھل ہے نا، آپ طلبہ سے جا کر کے، مجھے یاد پڑتا ہے جس زمانے میں 7ویں جماعت میں تھا تو ایک صاحب دلی سے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کے کیا کریں گے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ یقین جانیں کہ یہ سوال ہمارے لیے بالکل غیر متوقع تھا، بالکل ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے گا۔ تو ہم نے کہا کیا کریں گے، ہم عالم بن رہے ہیں تو جائیں گے اور سماج کی جو ضرورت ہوگی، جس کی تکمیل ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ ہمارے یہاں شرک، کفر، توہمات، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، مجھے الحمدللہ تھوڑا بہت لکھنے آتا ہے تو ان ساری خرابیوں پہ بھی لکھوں گا، جہاں تہاں تقریر کرنے کا موقع ملا وہ بھی کروں گا، پڑھانے لکھانے کا موقع ملے گا تو وہ بھی کروں گا، یہ مجھے لگتا ہے یہ کرنا چاہیے۔ تو وہ مطلب ماڈرن جو افکار و خیالات ہیں ان سے متاثر تھے، نہیں آپ نے اپنی زندگی کو سمجھا نہیں ہے، جب آپ اپنا کریئر نہیں بنائیں گے تو کیا کسی اور کے لیے سوچیں گے، ہے نا۔ ہمارے جتنے احباب اس وقت تھے، ہمارے دوست تھے، وہ سب ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اب میری گفتگو کا کسی پہ کوئی اثر پڑا نہیں تھا، اور ظاہر ہے اس وقت شعور کی وہ سطح بھی نہیں تھی کہ میں متاثر کر پاتا، لیکن الحمدللہ میں متاثر بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے جو کہنے کا مطلب ہے، اس سوال پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مطمع نظر ہی الٹ گیا ہے۔ یہ غور کریں، مطلب یہ شکایت مجھے وہ ارباب مدارس سے یہ شکایت تو وجہ طور پر کی جا سکتی ہے کہ یہ جائزہ لے کر دیکھیے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے اس مقصد کے لیے اب تک آپ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ طلبہ، اساتذہ، نظام پورا کا پورا، ایڈمنسٹریشن، سب یہ غور کریں، اور اس کے بعد تب یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ ہاں پھر جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، بھائی اگر آپ نے ادارے اس لیے قائم کر دیے کہ علماء پیدا ہوں، لیکن عملی طور پہ آپ کلرک پیدا کر رہے ہیں، عملی طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسے لڑکے پیدا ہوں جو یہاں سے فارغ ہوں، جا کر کے کہیں سے BA کر لیں، پھر وہ نوکر ہو جائیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اخبار سے جڑ کر کے وہ صحافت کرنے لگیں، تو وہ ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں گے تو اداروں سے نکلنے والے طلبہ، ان کی بڑی تعداد کیا کر رہی ہے؟ یہی کر رہی ہے۔ اگر میں مطلب جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتایا جائے، یا میرا آبزرویشن درست نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی ادارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ پروفیشنل صحافی، ہم مدارس جو ہے نا پروفیشنل صحافی بنائیں گے، مدارس کلرک پیدا کریں گے، مدارس سرکاری نوکر بنائیں گے، اس کے لیے مدارس تو نہیں بنے تھے۔ تو جب یہ پورا نظام، مجھے پتا چلا بہت سارے اداروں میں طلبہ کو مدرسے میں کیا پڑھائی ہو رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مختلف قسم کے ایگزامز دیتے ہیں، امتحانات چل رہے ہیں ان کے، وہ مطلب اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ اپنے ان اداروں میں رہتے ہوئے اپنے اساتذہ کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ کنواں کے میڈک ہیں، یہ مطلب طلبہ اساتذہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں۔ تو بھائی تمہیں اگر یہی سوچنا تھا تو کیوں میڈک کے پاس جا کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو یار؟ آپ وہاں سے نکلو، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ان غریبوں کو موقع دو جو بیچارے ترس رہے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو شاید ان کا بھی کچھ فائدہ ہوگا، سماج کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ مطلب ان ٹوٹو، میں اس پورے نظریے، یہ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں اس کو مطلب مکمل طریقے سے ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی ہم اس پوری کیفیت میں جن لوگوں کو اداروں سے نکال رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ علماء ہیں، دراصل وہ علماء ہیں ہی نہیں، الا من رحم ربو، الا ماشاء اللہ، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ سارے اداروں کی صورتحال یہی ہے، لیکن جو اکثریت کی کیفیت دیکھنے کو ابھی نظر آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ کیفیت ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ دوران گفتگو آپ نے کہا کہ مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں دوران تعلیم ان کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے، مدارس میں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن اصلاً وہ کسی اور چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر آ کر چونکہ یہ رجحان زیادہ بنا کہ بچے متوسطہ میں ہیں، ثانویہ میں ہیں، اور آگے یونیورسٹی کی تیاری کر رہے ہیں، یا بہت سارے بچے، تو اس طرح کے جو بچے ذہن لے کر کے مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اور ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ یا اللہ، اتنی دیر سے تو میں انہیں کو بتا رہا تھا۔ نہیں، اصل میں دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ مدرسے میں پڑھنے آئے ہیں، ایمانداری سے پہلے مدرسے کی پڑھائی کیجیے خوب، اور یہ دولت ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، اصل میں جب تک کوئی سرمایہ آپ کی نگاہ میں
قیمتی نہیں ہوگا، اس سرمایہ کی عزت بھی آپ کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ ہم نے مدارس کی تعلیم کو، وہ سرمایہ جو ہم بچوں کو دیتے ہیں، وہ دولت جس سے ہم انہیں مالا مال کرتے ہیں، ہم دینے والے لوگ بھی اس کی قیمت سے واقف نہیں ہیں۔ عام طور پہ مادے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو کتنا کماؤ گے بھائی، کیا ملے گا تمہیں، تم جا کر کے لوٹا ہی پچکاؤ گے، ہے نا۔ یہ کتنا بڑا زہر ہے، یہ سم قاتل ہے۔ اگر آپ کو دنیا کمانا تھا تو اللہ کی قسم یہ مدرسے آپ کے لیے تھے ہی نہیں، آپ کیوں آئے تھے؟ نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو، یہ آپ کی راہ تھی ہی نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ندوہ کے مطلب وہ جو شروع میں انجمن ہوتی ہے تو اس میں مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو خطاب کرتے تھے، خواجہ سراغ زندگی کے نام سے وہ کتاب، وہ خطاب، ان کے خطابات کا وہ مجموعہ جو ہے نا شائع ہے۔ تو وہ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ دیکھیے اگر آپ اس دینی تعلیم کی خاطر آئے ہیں تو اس راہ میں بہت پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کو ان پریشانیوں سے جوجھنا پڑے گا، تو رہیے، محنت کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی راہ بنائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی اور مقصد لے کر کے آئے ہیں تو پہلے ہی دن سے نکل جائیے، چلے جائیے، یہ آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ یہ مدارس آپ کو کلرک بنانے کے لیے نہیں بنے ہیں بھائی۔ اگر یہ مقصد، اگر ہے یہ مقصد تو مجھے افسوس ہے، پھر مطلب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ کبھی بھی کوئی بھی آدمی مدرسوں کو سوچتے ہوئے یہ سوچتا ہے، کوئی بھی اہل ایمان، کوئی بھی باشعور آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہاں مدرسہ میں بچہ جا رہا ہے تو کل ہو کر کے یہ جو ہے نا یہ کلرک بنے گا، یہ افسر بنے گا، تو یہ فلانا بنے گا، تو یہ مطلب آ کر کے ڈی ایس پی بنے گا، تو ایس پی بنے گا۔ یا ڈی ایس پی، ایس پی، آئی ایس افسر بنانے کی ضرورت سماج کو ہے، لیکن ان کی راہ جو ہے نا وہ راہ مدرسہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ بڑے معتبر علماء پیدا ہوں۔ ہم ابھی رونا روتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے علماء نہیں ملتے جو آج کے موجودہ مسائل پہ روشنی فراہم کر سکیں۔ ایسے علماء نہیں ملتے جن پہ ہم فخر کر سکیں کہ یہ حدیث کے معاملے میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ایسے علماء نہیں ملتے جن کو ہم مفسر کہہ سکتے ہیں۔ ایسے علماء نہیں ملتے جو عربی زبان و ادب پہ ایسی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے دیکھ کر کے۔ ماضی قریب تک یہ صورتحال مدارس کے فارغین کی تھی، ایسے لوگ جن کو کبھی باہر جانے کا کوئی موقع وغیرہ نہیں ملا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ ڈھانچہ تیار کرتے ہوئے، نظام بناتے ہوئے، ماحول تیار کرتے ہوئے آپ یہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، کہاں سے تیار ہوں گے؟ وہ سانچہ آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو اس میں سے ایسا ڈھل کر کے نکلے گا کہاں سے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے یہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بھائی مدرسے سے فارغ ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی صلاحیت ہے، دنیا گئے، دنیا دیکھا، دنیا کما رہے ہیں، گریٹ، ڈن، بہت اچھا، ویل ڈن، مطلب ٹھیک ہے بھائی آپ نے اچھا کام کیا، لیکن یہ وہ کام نہیں ہے نا جن کے لیے مدارس قائم کیے گئے تھے یا جن کے لیے شاید آپ مدرسوں میں آئے تھے۔ مدرسے انسان کی انفرادی ترقی کا، اس کی کریئر سازی کا ذریعہ نہیں رہے ہیں۔ اتفاقاً آپ کا کریئر بھی بن جائے تو دوسری بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس راہ میں ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو مقصد جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کا مقصد تھا، ہمیشہ صلح کا مقصد رہا ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کا مقصد رہا ہے، جو دعات اللہ کا مقصد رہا ہے۔ اور جب وہ مقصد ہوگا تو لازماً جو ان کی زندگی رہی ہے وہی زندگی آپ کو وراثت میں ملنے جا رہی ہے۔ لم یورثوا درہم ولا دینارا، اور یہ درہم و دینار کی طلب اگر ہے ہمیں تو ہمارے لیے مدارس نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ تعلیم میں مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم میں مسئلہ نہیں ہے، دنیا دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس پورے نقطۂ نظر کے بدلنے کا ہے۔ میں آپ کو بہت 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 صداقت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دلی میں ایسے لوگ شاید ملے ہوں جو بڑے مدارس سے فارغ ہو کر کے آئے، بڑی یونیورسٹیوں میں آئے، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ اور زیادہ تعلیم سے بہرہور ہونے کے بعد میں اسلام کی سچی نمائندگی کر پاؤں گا۔ شاید ہوں، میری رسائی نہیں رہی ہو، لیکن ایسے لوگ مجھے بہت کم ملے۔ ہم لوگ جب وہاں تھے تو ہم جیسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آیا تھا تو بھی مولوی تھا، نکل رہا ہے تو بھی مولوی ہے۔ تو یہ تو وہاں تو چلیے کہ بھائی وہی دنیا تھی جہاں جا کر کے لوگ بدل جاتے ہیں۔ میرا رونا تو یہ ہے کہ جہاں سے تیار کرنا تھا علماء کو، اچھے نسب العین والے لوگوں کو، وہیں پہ یہ سب کچھ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ مرکزی عنوان جو ہم نے قائم کیا تھا کہ نئی دنیا میں فارغین مدارس کے سامنے کیا کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں اپنی نظر میں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے، یہ جو ہوا ہے
یہ جو طوفان ہے مادیت کا، یہ طوفان یہ بہا لے جانا چاہتا ہے آپ کو. اصل میں یہی ادارے ہیں، ان اداروں کے یہی فارغین ہیں جو دراصل اس اسلامی تشخص اور تہذیب کے محافظ ہیں. اگر یہی بدل جائیں تو پھر اس ہوا سے، اس طوفان سے معاشرے کو بچا پانا آسان نہیں ہوگا. غور کر کے دیکھیے کہ اگر یہ بدل رہے ہیں اور اس حد تک بدل رہے ہیں کہ ان کا مطمع نظر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے. تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے. اور رہی بات، آپ یقین جانیں اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے، روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے اس راہ میں کوشش کی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کر دیا ہو. ظاہر ہے کہ دعوت کی راہ میں چیلنجز ہیں، پریشانیاں ہیں، اس راہ میں ہیں. یہ دنیا، ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے راہ چنی ہی نہیں، تو ہم اپنا مقابلہ کبھی بھی اہل دنیا سے کیوں کرتے ہیں؟ کب ایسا ہوا بتائیے؟ وہ کہ میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ایک اچھے گورنر کی ضرورت ہے، اور میری نظر میں آپ بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں، ذی علم آدمی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آپ کا نام تجویز کر دوں، یہ بڑا اچھا رہے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ دیکھیے، میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، استاذ محترم پڑھنے لکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ سب بات کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، مجھے پڑھنے دیجیے، مجھے یہ گورنری نہیں چاہیے. ظاہر ہے آج ان کے زمانے کے بادشاہوں کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں نہیں کہا جا سکتا، لیکن امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام تا قیامت صبح کی طرح روشن رہے گا. مسئلہ جو ہے نا اس کا نہیں. اور ہمارے ہر زمانے میں ہمارے علماء اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، مختلف علوم و فنون کے جامع ہوتے تھے. آپ نے صرف اس نظام یہ جو درس نظامی ہے اس پہ آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک نگاہوں کا دھوکہ ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ علماء کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی نادانی ہے کہ مت پوچھیے. یہ افسوسناک ہے کہ اس معاملے میں جو جائز تبدیلیاں تھیں ان کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگا. یہ افسوسناک ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ علماء سماج سے واقف نہیں ہوتے، ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب ہوائی ہے. یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا جو رشتہ ہے علماء سے، ان کا جو اعتماد ہے علماء پہ، وہ کمزور پڑ سکے، اور کوئی بات نہیں. تو جو چیلنجز ہیں، جو اہم ترین چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کے واسطے کہ ہماری نگاہ سے ہمارا مقصد ہی اوجھل ہو جائے. اور آپ کو بتا دیں ایک زمانے میں، یعنی یہ ڈر، جس ڈر کا ہم اہل مدارس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، جس کا اندیشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں، اس اندیشے کا اظہار سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا کر رہے تھے، ہے نا. ان سے شکایت کی گئی کہ طلبہ یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے طلبہ کو جب خطاب کیا تو کہا کہ بھائی تم بڑے اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، اور سائنسداں بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، اور اگر ہماری ہی قوم کے فرد نہ رہو، مسلمان ہی نہ رہو، تو ہمارا کیا فائدہ؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی تبدیلی آئی ہے. جو اندیشہ سر سید کو علی گڑھ کھولتے ہوئے ہو رہا تھا وہ اندیشہ ہم آج مدارس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہوئے ایمانداری سے آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں، اس علم کو، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کی عظمت دے رہے ہیں، اس علم کو اس کا مقام دے رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ جن لوگوں سے پڑھ رہے ہیں ان کو ان کا مقام دے رہے ہیں، تو آپ لکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی راہ بنا دے گا. اور مقصد اگر آپ نے دنیا کو رکھا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. تو ایک پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مطمع نظر بہت اچھا اور کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے یہ مقصد رکھا ہوا ہے ذہن میں، اور ظاہر ہے یہ مقصد معلوم مقصد ہے، یہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اضافے کی اصلاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس مقصد پہ ایمانداری سے آپ کو لگ جانا ہے. اب ظاہر ہے اس بڑے مقصد کی خاطر ہر طرح کے علوم کی آپ کو ضرورت ہے. اور اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مدارس زمانے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے. بھائی انگریزی کی ضرورت تھی، مدارس نے انگریزی پڑھانا شروع کر دیا. ضرورت تھی کہ سماجی علوم مدارس میں ہوں، سماجی علوم پڑھانا شروع کر دیا.
ضرورت تھی کہ تاریخ وغیرہ سے بھی ہمارے طلبہ واقف ہوں، تاریخ وغیرہ آ گئی، ضرورت تھی کہ بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے پڑھائی جاتی تھیں اور جن کی ضرورت تھی اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو مدارس نے ان کو نکال دیا۔ آپ اگر زمانے کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس خود کو بدل دیں، وہ دستبردار ہو جائیں اپنے مقاصد سے، علماء پیدا نہ کریں پیدا، علماء نہ چاہیے، وہ لوگ نہ چاہیے جو امامت کرا سکتے ہوں، وہ لوگ نہ چاہیے جو دینی رہنمائی کر سکتے ہوں، وہ لوگ نہ چاہیے جو اچھی کتابیں لکھ سکتے ہوں، وہ لوگ نہ چاہیے جو محدث ہوں، مفسر ہوں، فقیہ ہوں، تو پھر مطلب کتنی عجیب و غریب بات ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بدل جائیں تو میں تو ہمیشہ دعا کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ وقت آئے کہ اس طرح سے ادارے بدل جائیں۔ ادارے جو تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے، اور وہ بھی ایسی ضرورتیں قبول کر لیجئے کہ جس سے آپ کا بنیادی مقصد کبھی متاثر نہ ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہو کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ اپنے مقصد سے ہی الگ ہو جائیں تو آپ کو پھر سے جائزہ لینا چاہیے کہ یار ان تبدیلیوں نے تو، ہم نے تو سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو آپ کو ٹھہر جانا چاہیے، کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ ایک آخری سوال یہ ہوگا کہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، یا ماضی میں جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے آگے کیا کیا راہیں ہیں، وہ کیا سب کر سکتے ہیں؟ اب پوری دنیا کی تسخیر کر سکتے ہیں انشاءاللہ، پوری دنیا ان کے لیے ہے بھائی۔ اب وہ مومن کی، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، ہے نا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے پوری دنیا مسخر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ایمانداری سے محنت کیجئے، اور پھر جب آپ باہر نکلیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا مقام نہیں ملے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ جائیے یونیورسٹیز میں، بہت ساری راہیں کھل رہی ہیں، بریج کورسز ہیں، وہ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ پہلے ہیومینٹیز میں ہم جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ زبانیں پڑھ سکتے تھے، اب آپ سوشل سائنسز میں جا سکتے ہیں، جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مطلب پوری دنیا نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ازہر جانے والے ازہر جا سکتے ہیں، سعودی عرب یونیورسٹیز میں آ کر کے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہاں آ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی جائیں، مطمح نظر درست ہونا چاہیے اور جائیے۔ اس سے روکنے والا اچھا آدمی نہیں ہے، یا اس کو مطلب کہیں نہ کہیں ڈر ستا رہا ہے۔ آپ کو جانا چاہیے، اس ضرورت ہے اس کی، اس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، سنورتی ہے، آپ کا اعتماد آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر مدارس میں رہتے ہوئے ہی آپ نے وہ اعتماد کھو دیا، یا کہیں بھی جا کر کے آپ اپنی وہ شخصیت کھو دیتے ہیں، تو یار یہ تو بہت بہت بڑا کوڑ ہے۔ اور میں اسی لیے میں جب جائزہ لیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہمارے فارغین ہے نا، جو دینی اداروں سے فارغ ہو کر کے جب عصری یونیورسٹیوں میں آتے ہیں تو وہ بیچارے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلی جو دولت تھی ان کی، جو شخصیت تھی، اس شخصیت کا سارا لبادہ اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ نادانی صرف ہمارے اندر ہے، یہ مطلب عجیب و غریب ناسمجھی صرف ہم کرتے ہیں۔ 16 سے 18 سال 20 سال کا عرصہ لگا کر کے جو دولت آپ نے حاصل کی ہوتی ہے، جو سرمایہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس سرمایہ کو یوں آپ پھینک دیتے ہیں جیسے وہ کتنا بڑا بوجھ تھا آپ کے سر پہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بوجھ سمجھ کر کے اداروں میں جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے بچ جائیں بھائی، آپ کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سماج پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ پیسے جو سماج ان اداروں میں لگاتا ہے، جو کتنی ساری توقعات رکھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دینی ادارے میں پڑھنے والے طالب علم سے سماج یہ توقع رکھتا ہے کہ آ کر کے پولیس بن کر کے سب کچھ ڈنڈا گھما کر کے ٹھیک کرے گا، رشوت کھاتا پھرے گا۔ یہ کوئی توقع نہیں رکھتا ہے یار، اور اس کے لیے یقینی طور پر یہ ادارے نہیں بنے ہیں۔ اور آپ نے اگر یہ مقصد رکھا ہے تو ذہن نکال دیجئے، لیکن مقصد آپ کا ایک دم واضح ہے۔ اس لیے کہ یہ بھول ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہر آدمی امامت کرائے گا، ہر آدمی مدرس ہوگا، نہیں۔ ہمیں اچھے مدرس کی بھی ضرورت ہے، اچھے اماموں کی بھی ضرورت ہے، اچھے مصلحین کی بھی ضرورت ہے، اچھے دعات کی بھی ضرورت ہے، اچھے ترجمہ نگار کی بھی ضرورت ہے، اچھے مصنفین کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو بتا سکے کہ تم غلط کیوں ہو۔ اچھے مناظرہ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ڈیبیٹ آج کے زمانے میں ظاہر ہے، اس مناظرے کو ڈیبیٹ میں کہیے، نہ کہیں گے مولانا یہ مناظرہ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھے ڈیبیٹر کی ضرورت ہے، اچھے اوریٹر کی ضرورت ہے، ہر سطح پہ وہ لوگ جو کہ آپ کی نمائندگی کر سکتے ہوں، اچھے قائدین کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہمارے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، دین کے نام پہ، ملت کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ ملت سے واقف ہوتے ہیں، سارا لوٹیا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے بڑے رہنما پیدا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ بڑے مفسرین، بڑے محدثین پیدا ہونے چاہیے اور ان تمام کی ضرورت ہے۔ اچھے انگریزی داں بھی پیدا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے۔ اچھے ہندی داں پیدا ہوں آج کے زمانے میں کہتا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے۔ اور ان تمام کے لیے راستے کھولے گئے ہیں۔
آپ کہتے ہیں مدارس بدلے نہیں, کوئی مدرسہ اب آپ کو قابل قدر مطلب بڑا مدرسہ جس کا نام ہے نہیں ملے گا, جس نے اپنا الحاق جو ہے نا آج کی یونیورسٹیوں سے نہ کرا لیا ہو. آج سے کئی سالوں پہلے پیچھے چلے جائیے تو یہ تصور نہیں تھا, ہمارے علماء باضابطہ ریزسٹ کرتے تھے اس کے خلاف. تو یہ ساری تبدیلیاں تو کر دی گئی ہیں. آپ ان تبدیلیوں کو اپنے مقصد کے لیے مددگار کے طور پہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو فبیہا و نعما, اور اسی لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اچھا پہلے تو ہم بالکل کنواں کے میڈک تھے, اب ہم نکل گئے تو بھائی اب ٹوپی کیوں پہنے, اب یہ ہم دین اللہ رسول کی بات کیوں کریں, چہرے پہ کیوں داڑھی ہو, کیوں لوگوں کو اللہ اس کے دین کی طرف بلائیں, توحید کی دعوت دیں, تو آپ خود وہ رہے ہی نہیں, تو پھر آپ کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. ایک سوال اور یہ قائم ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدارس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کے قیام کا کہ وہاں سے بچے جو فارغ ہوں تو سماج میں دعوت کا کام انجام دے, چاہے وہ جس سطح پہ بھی ہو, جمعہ کا خطبہ ہو, درس ہو, یا جو لوگ امامت کراتے ہیں, جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں مکتب میں. لیکن ادھر جو نئی جنریشن ہے 2-4-5 سال 10 سال سے جو فارغ ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو وہاں کھپانا نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی مدرسے میں امامت کرائے, کسی مسجد میں امامت کرائے, کسی مکتب میں پڑھائے. اب اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہوں, چاہے تنخواہ کا معاملہ ہو یا پھر اور جو دیگر جو بہت سی جگہوں پہ ایسے نظمائے مدارس یا مساجد ہوتے ہیں جو ائمہ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں, اس پورے سلسلے کو آپ کس طرح ضرور دیکھیں؟ یہ اصل میں یہ راہ فرار کی صورت ہے نا. نظمہ کب کے زمانے میں بہت اللہ والے ہوتے تھے بھائی, ہر زمانے میں اس طرح کے مسائل رہے ہیں. دنیا ہے نا, دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ. دنیا ہمیشہ علماء کے لیے, مصلحین کے لیے ہے نا, اسی طرح سے رہی ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی وغیرہ نہیں ہوئی ہے. اصل جو یہ پورا جو سرا ہے نا وہ وہیں سے جا کر جڑتا ہے. آپ نے جو پڑھا اس پہ آپ کا بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے, یہ سب سے بڑی بات. اور جب وہ بھروسہ ہی آپ کا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے لوگ, ان کی اکثریت وہ کام کرتی ہے جو گاؤں کے عام ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. مدارس کے وہ فارغین, ان کے 90% حضرات, 90% لوگ وہ کام کرتے ہیں جو گاؤں کے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. مدارس سے فارغ ہیں, صلاحیت بھی تھی, کام کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا, ان سے سماج کا فائدہ بھی ہوتا, تعلیم و تعلم کا فائدہ ہوتا, اس کی خدمت ہوتی. یہ سب نہیں کریں گے, لوگ ملا جی کہیں گے, لوگ کمتر سمجھیں گے, تو کتنا پیسے ہی کماتے ہوگے. ان تمام جھمیلوں سے نکل گئے, دلی آئے, ممبئی آئے, حیدرآباد آئے, اس طرح سے بڑے شہروں کا رخ کیا, اور جا کر کے دیکھ لیجئے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. ٹائپ کرتے ہیں, کتنا پیسہ کماتے ہیں پتہ لگا لیجئے. فلانے جاب میں ہے, کسی کمپنی سے جڑے ہیں, کتنا پیسہ کماتے ہیں پوچھ لیجئے. ایسے لوگ نہ وہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. ان کی اکثریت الا ماشاء اللہ بھائی, اتنے سارے لوگ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی تو کچھ کر ہی لے گا, اور ان کو کبھی بھی مثال نہیں بنانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو شنواز صاحب یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس صورتحال کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے سرمایے پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کی عزت آپ کی نگاہ میں نہیں ہے. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے تو یہ کوئی بہت بڑا کام ہو گیا. آپ عالم بنے یار, 18 سال 20 سال 16 سال لگ جاتا ہے عالم بننے میں. کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے. وہ لوگ جو نہیں ہیں اور آج کی دنیا میں زبردستی خود کو شو کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو عزت ملے, ان کو مقام مل جائے. یہ تو آپ کی اپنی نادانی ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ اس مقام سے بھاگے ہوئے ہیں. غلطی کہاں پہ ہے؟ کمپریزن ہمیشہ پیسہ والوں سے کرتے ہیں. کبھی آپ ایسے بھی آ جائیے یار, دنیا میں بھی یہ غلطی دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں. کون دوسرے پروفیشن کا آدمی ڈاکٹر سے اپنا کمپریزن کرتا ہے؟ ڈاکٹر سے مقابلہ کرنے لگے انجینئر, کلرک, کوئی بھی سرکاری نوکر, وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. کون کرتا ہے مجھے بتائیے؟ یہ صرف ہم نادان ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں. اور یہ مادہ اس طرح سے سوار ہے, اس نے مطلب اس طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اس کے سوا دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں, گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں. آپ نے جو تشکیل کا دور ہوتا ہے, جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے, نشو و نما کا وہ دور, ٹین ایج, وہ دور جب کوئی بھی شخصیت بنتی ہے,
बनने के मरहले से गुजरती है। बहुत अहम तरीन दौर है वो आप मदारिस में गुजारते हैं। जब आप अपनी इस दौलत की अजमत अहमियत नहीं समझते, इसको छोड़ छाड़ करके कहीं भागते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ के लायक भी आप असलन नहीं रहते हैं। वो दौर आपका निकल चुका होता है जिसमें शख्सियत की तश्कील अमल में आती है, आदमी बनता है। आप वो नई तब्दीलियों को कबूल करने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो पाते और ज़िंदगी भर अजीब व गरीब फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहते हैं। कभी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलते हैं बेचारे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना, कहीं जलसे वलसे में मिल गए, कभी किसी जगह मिल गए, आकर के बहुत इज्जत एहतराम से मिलते हैं और शर्मिंदगी के एहसास से मिलते हैं। शेख, मैं भी कभी आप ही के रास्ते का आदमी था, मैं भी मदरसे से फारिग हूँ, लेकिन मैं ऐसे, और ये तब पता चलता है कि ये मदरसे के फारिग हैं जब वो बताते हैं, वैसे ये नहीं पता चलता है, चेहरे मोहरे से या हाल अहवाल से ये कैफियत रुनमा नहीं होती है। तो देखिए, बुनियादी जो बात है वो ये है कि जब तक आपको आपके इस सरमाये से, इस इल्म से, इस दौलत से मोहब्बत नहीं होगी और इसकी अजमत का एहसास आपके दिल में नहीं होगा, तब तक ये सारे मसाइल जितने आपको नज़र आ रहे हैं बुनियादी तौर पर यहीं से निकलते हैं। किसी आदमी के साथ, है ना, इत्तेफाकन कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं, ये सारे इस्तिस्नात हैं, इसलिए उनको बज़ाब्ता कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इस्तिस्नात किसी आदमी की अपनी ज़ाती मजबूरी, कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है, लेकिन उमूमी बलवा ये नहीं हो सकता। लेकिन ये उमूमी ज़ाहरा है आज का। इसका मतलब ये है कि जड़ ही में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है और उस प्रॉब्लम का हल, उसका दुरुस्त सोल्यूशन निकालना, ये हम बहैसियत मिल्लत के हमारी जिम्मेदारी बनती है। उलमा को बैठ कर सोचना चाहिए, अरबाब मदारिस को बैठ कर सोचना चाहिए, असातिज़ा को बैठ कर सोचना चाहिए कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं, है ना, मिसाल के तौर पे आप इदारों में जाइए, सारे लड़के मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप मदरसे में क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, पटना में बड़ी अच्छी तैयारी होती है, हैदराबाद में होती है, चेन्नई चले जाइए उस तरफ, कोटा जाइए, मदरसे में क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ तो हम आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलने वाला देखना चाहते थे। हमारी तवक्को तो यह है कि कोई फिर से इब्ने तैमिया यहाँ से, तो इब्ने तैमिया यहाँ बनेंगे ना, इब्ने कसीर यहाँ बनेंगे, शौकानी यहाँ बनेंगे, तो वो जो बनाने की फैक्ट्री थी वहाँ आप कोई और सामान ढाल रहे हैं, तो वहाँ से फिर आप ये तवक्को क्यों करते हैं? फिर हम हंगामा करते हैं कि नए लोग आते हैं और वो स्टेज छीन लेते हैं। आपकी नज़र में जब आपके काम की अजमत नहीं होगी तो दूसरे लोग उस अजमत को समझ करके अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको वो मकाम मिल जाएगा। और इस पे चाहे जितना मातम कीजिए, लेकिन ये सच है आज का, बड़े बड़े डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़ करके दाई बनते हैं, अच्छा जाते हैं। हम नादान, हमको इस दौलत का एहसास तब होता है, अरे यार ये डॉक्टर होकर के इतना अच्छा कर गया, हम मौलवी क्या करते रह गए। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का जो मतलब है, असल जो मरज़ है वही दीरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज उसका वही आबे नशात अंगेज़ है साकी। मसला यह है कि वो एतमाद जब तक फिर से दोबारा औद कर नहीं आवे, जब तक हमारा वो सरमाया जो हमारा है, हमारी जो दौलत है, उस दौलत की अहमियत हमारी नज़र में नहीं हो और उसके लिए जीने मरने का वो जज्बा नहीं हो, तब तक ये सूरत हाल काबू में आने वाली नहीं है। अब इसको आप दूसरे जिस नाम पे मदारिस के निज़ाम नोज़मा ऐसे होते हैं, तो ये वैसे होते हैं, हर ज़माने में ऐसे ही रहे हैं भाई, और ये मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं। किसी भी फील्ड में काम करने वाले आदमी के साथ ऐसा नहीं है कि वो उसको फूलों जो है ना से फूलों से सजा हुआ बिस्तर मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वो हर मतलब कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं, हमारे दोस्त, हम लोग किए हुए हैं काम, हमें पता है क्या सूरत हाल होती है। घुट घुट के मरते हैं लोग, न जीते हैं न मरते हैं, अजीब गरीब सूरत हाल होती है। हमारे बड़े बड़े अच्छे फारिगीन, अच्छी सलाहियतों के लोग कॉर्पोरेट में जाकर के खप गए, उनसे जब बात होती है वो रोना रोते हैं बेचारे। आपको क्या लगता है, उनके जो बॉस होते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ी इज्जत करने वाले लोग होते हैं। हर जगह ये मसाइल होते हैं कि जो हाकिम होगा और जो महकूम होता है उसमें फ़र्क होता है, अमीर और गरीब में फ़र्क होता है, हर जगह ऐसा, पैसे वाले में जिसके पास पैसा नहीं हो उसमें फ़र्क होता है। ये सूरत हाल सिर्फ हमारे साथ क्यों है? बहुत ही गलत तरीके से बार बार ये झूठ बोला गया है कि उलमा के पास पैसा होगा तो उलमा की इज्जत होगी। ये आज के दौर का बोला गया हुआ सबसे बड़ा झूठ है, और ये झूठ बार बार इसलिए बोला गया कि उलमा अपनी अहमियत खो दें। आपके पास पैसा होगा ही नहीं, लाख चिल्ला लीजिए, कब पैसा रहा है भाई उलमा के पास? इल्ला मन रहमहु रब्बु, इल्ला माशाअल्लाह, तो जाहिर है कुछ इस्तिस्नात हमेशा मिलेंगे। हर जमाने में इस बिन अब्दुल सलाम थोड़ी होंगे, थोड़े बहुत जाहिर है मिसालें इस तरह की भी थोड़ी बहुत हैं कि उलमा माशाअल्लाह बड़े मजबूत थे, हर एतबार से रईस थे, लेकिन रईसों में देख लीजिए तो कितने उलमा आपको मिल जाएंगे। ये झूठ है, सरासर झूठ है।
اور یہ دراصل اس لیے بولا گیا ہے کہ دھوکہ دیا جائے ہم علماء کو دھوکہ دیا جائے، شیشے میں اتارا جائے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم شیشے میں اتر رہے ہیں. آپ کی عظمت آپ کا ایمان ہے، آپ کی عظمت آپ کا اعتماد ہے، آپ کی عظمت آپ کا وہ سرمایہ ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، وہ دولت ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ آدمی حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن یہ کمپریزن انتہائی درجے میں گھاتک ہے، غلط ہے، اور اس کا بہت خراب نتیجہ نکل رہا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو بدلی، لیکن دنیا مادی سطح پہ بدلی. ہمارا کوڑ یہ ہے، ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم فکری سطح پہ بھی بدل رہے ہیں. یہ جتنے مسائل ہیں میری نظر میں، اگر میں جہاں تک جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے روٹ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے راہ ہی چھوڑ دی ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اس راہ پہ چل نہیں رہے ہیں. دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ علماء بننے جا رہے ہیں، ہم دراصل وہ عملی نفاق جس کو کہتے ہیں اس کے شکار ہیں. ہم جا کہیں اور رہے ہیں. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ علماء بننے جا رہے ہیں، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، دائی بنیں گے. اصلاً ہم وہاں بیٹھ کر کے یہ بننے کی کوشش کر ہی نہیں رہے. ایک کلاس سے دوسرے کلاس سے، دوسرے کلاس سے تیسرے کلاس سے، تیسرے کلاس سے چوتھے کلاس میں جاتے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے اس دین کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں، وہ اس تبدیلی کے لیے ہم کبھی کوشاں ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم نے مقصد ہی بدل کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ جتنی صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ دن بدن گہری ہوتی چلی جائے گی اور گھاتک ہوتی چلی جائے گی اگر اس طرف توجہ نہیں گئی تو. میں پھر کہتا ہوں، مادیت آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر زمانے میں رہی ہے. ہر زمانے میں پیسہ والے لوگوں کو دیکھ کر کے قارون کو دیکھ کر کے لوگوں کا کیا ہوا؟ یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوگا. اللہ پاک کی سنت ہے یہ. لیکن اس کو لے کر کے اس پورے منظر نامے کو ہی بدل دیا جائے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے معیار کو ہی بالکل ہلا ڈولا کر کے رکھ دیا جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا کوڑ جو ہے، ہمارے پورے نظام کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نتائج ہیں. اس لیے اگر یہ مضبوط ہو جائے تو آپ کہیں بھی جائیں گے اپنی بنیادوں پہ کھڑے رہیں گے، ہے نا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ رکھیے. اور کب ایسا ہوا کہ ہمارے اسلاف نے دنیا تو نہیں چاہی لیکن پوری دنیا پہ حکومت کی؟ جہاں گئے وہاں لوگوں کو اپنے آگے خم ہونے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو اصل یہ ہے کہ یہ مقصد ہی نگاہوں سے اوجھل ہے. میں وسائل سے نہیں روکتا ہے، دم جائیے حاصل کیجیے، لیکن یہ نئے وسائل آپ کے اپنے مقصد میں مددگار ثابت ہوں تب. الٹا اگر یہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے مقصد کو تج دیا اور ان نئے وسائل کی آپ نظر ہو گئے تو سبحان اللہ، آپ نے تو اپنے آپ کو ختم کر لیا. یو آر ڈیڈ، نہیں ہے، آپ فنشڈ. آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. چلتے چلتے خلاصے کے طور پہ ہمارے جو احباب مدرسہ میں پڑھتے ہیں، ابھی جو زیر تعلیم ہے مدرسہ میں، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ خوب ایمانداری سے پڑھیے. مدرسے میں آئے ہیں، مدرسے کی تعلیم ایمانداری سے، قوت سے، مضبوطی سے، اعتماد سے حاصل کیجیے. اپنے علم کی قدر کو سمجھیے، اور رشتہ کبھی بھی ان چھوٹے بھائیوں سے مت جوڑیے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے سامنے مت رکھیے. نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے تو صحابہ کرام کو رکھیے، تابعین اعظام کو رکھیے، ابن سیرین کو رکھیے، سعید ابن المسیب کو رکھیے، عطا ابن ابی رواح کو رکھیے، ابو ہریرہ کو رکھیے، عبداللہ ابن عباس کو رکھیے، عبداللہ ابن عمر کو رکھیے، عمر، علی، عثمان کو رکھیے. ان لوگوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے. بننا چاہتے ہوں تو امام بخاری بننا چاہیے، مسلم بننا چاہیے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بننا چاہیے، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ بننا چاہیے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اور جب یہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، تگ و دو بھی آپ اسی کے لیے کریں گے. اور جب آپ اس کے لیے کریں گے، محنت کریں گے، ایمانداری کریں گے، اور لے کر کے جب یہ سرمایہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. دروازے کھلیں گے آپ کے لیے، راہیں نکلیں گی. راہیں تب نکلتی ہیں جب چلنے کی سکت بھی آپ کے اندر ہو. راستہ ایک دم کھلا ہوا ہے لیکن آپ کو چلنے نہیں آتا ہے، اس راستے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. میں جانتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ موقع ملا کہ میں دونوں دنیا دیکھ سکوں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سامنے راہ تو کھلی ہوئی تھی لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے. اور چل نہیں سکتے تھے، اس کے پیچھے راہ کا کوئی قصور نہیں تھا. انہوں نے اپنے آپ کو چلنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا. تیار کیجئے خود کو خوب مضبوطی سے. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ
اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے. اس دولت کی عظمت, رفعت, اس کو ذہن میں ضرور رکھیے اور پھر اچھی طرح حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جہاں جائیے گا اللہ تبارک تعالیٰ عزت دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو آپ چاہ رہے ہیں, اگر واقعتاً اس ایمانداری سے آپ ادارے میں ہوں گے, محنت کریں گے اور راہ نکالیں گے, آگے بڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی شاہراہ سے نوازے گا کہ آپ نے تصور نہیں کیا تھا. پھر آپ کو وہ آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وغیرہ کا جو منظرنامہ ہے, وہ آپ کو عملی زندگی میں آپ اپنے سر کی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, کافی مفید باتیں اور اچھی گفتگو ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ احباب فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے وہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا فارغین مدارس کو اس گفتگو سے انشاءاللہ نئی راہ ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس گفتگو کو مفید بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.